رات کا وقت تھا اور چاند کی ہلکی روشنی میں ایک پرانی اور سنسان ہال میں سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک چیخ گونجی۔ عمر، ایک جرأت مند صحافی، اس راز کی تہہ تک جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس ہال کے بارے میں سن رہا تھا جہاں اچانک لوگ غائب ہو جاتے تھے۔ عمر نے اپنے دوست سعد کے ساتھ مل کر اس رات ہال میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہال کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ایک سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا۔ اندر کی دنیا مکمل طور پر مختلف تھی، جیسے وقت یہاں تھم گیا ہو۔ ہر قدم کے ساتھ فرش کی چرچراہٹ ان کے دل کی دھڑکن کو تیز کر رہی تھی۔ وہ ایک پرانے کمرے میں پہنچے جہاں ایک بوسیدہ میز پر ایک قدیم ڈائری رکھی تھی۔ عمر نے ڈائری کھولی تو اس میں رازوں کا خزانہ چھپا تھا۔ یہ ڈائری اس ہال کے آخری مکین کی تھی، جو ایک ماہر علم نجوم تھا۔ ڈائری میں اشارے تھے کہ ہال کے نیچے ایک خفیہ راہداری ہے جو ایک قدیم خزانے تک لے جاتی ہے۔ جیسے ہی عمر اور سعد نے ڈائری بند کی، انہیں احساس ہوا کہ وہ اکیلے نہیں۔ کمرے میں ایک سایہ حرکت کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز گونجی، تم کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ آواز اتنی سرد تھی کہ عمر اور سعد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمر نے ہمت کر کے جواب دیا، ہم صرف حقیقت جاننا چاہتے۔ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور پھر اچانک روشنی میں آیا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا، ہال کا آخری مکین۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی زندگی کی قربانی دی تھی، اور اب وہ ایک روح کی صورت میں ہال کی حفاظت کر رہا ہے۔ عمر اور سعد نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو چھیڑیں گے نہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہال کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لائیں گے، لیکن ایک ایسے طریقے سے جو اس بوڑھے آدمی اور ہال کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہانی کا اختتام اس سبق کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی رازوں کو راز ہی رہنے